سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرأت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، اپنی روداد میں اب سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد میں اب سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، جن کے خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کے خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، جن کے خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارگر چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمیں پر کے زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کے زیر زمیں، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے،
ہو میسر زمیں پر کے زیر زمیں مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے رونق زندگی کی بہت دیکھ لی اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا رونق زندگی کی بہت دیکھ لی اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم سیرت طیبہ کی تکمیل کے بعد اب الحمدللہ اسوہ حسنہ یعنی حضور علیہ السلام کی جو عملی زندگی ہے آپ علیہ السلام کی دن رات کی جو زندگی اور معمولات ہے وہ سلسلہ وار آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے اور آج الحمدللہ اسوہ حسنہ کی 12ویں کلاس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ آخری نبی ہے اب قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اس امت کے پاس لے کر آئے وہ پیغام کیا ہے وہ پیغام ہے دین اسلام اب دین اسلام کیا ہے دین اسلام میں کون کون سی چیزیں کون سی باتیں شامل ہیں تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ترتیب وار آئیں گے دین اسلام میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا دین اسلام میں 4 باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں 4 باتیں ہیں سب سے پہلے عقائد دوسرے نمبر پر عبادات
تیسرے نمبر پر معاملات اور چوتھے نمبر پر اخلاق. معاشرت پھر اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے. عقائد پر تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے. عقیدے کا مفہوم کیا ہے، عقیدے کا معنی کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقائد کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہے. تفصیل کے ساتھ کئی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے عقائد کا بیان مکمل ہو چکا ہے. دوسرے نمبر پر ہے عبادات، جس کا بیان گزشتہ کئی نشستوں سے چل رہا ہے. پھر عبادات میں کون کون سی چیزیں ہیں. جی عبادات کا مفہوم، عبادات کا معنی، اسلامی عبادات کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اہمیت، یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے. ایک چیز ہے اسلامی عبادات کی شاخیں کون کون سی ہیں. تو اسلامی عبادات کی شاخیں کتنی ہیں؟ 5 ہے. سب سے پہلے نماز ہے، نمبر 2 زکوٰۃ ہے، نمبر 3 روزہ ہے، نمبر 4 حج ہے، نمبر 5 جہاد ہے. اس میں نماز سے متعلق گزشتہ کئی دروس سے آپ حضرات کے سامنے ترتیب وار بات چل رہی ہے. جی آج کا موضوع ہمارا، آج کا عنوان دین اسلام میں جو دوسری چیز ہے عبادات. پھر عبادات میں نمبر 1 نماز. پھر نماز سے متعلق یہ 8واں حصہ ہے. آج کی 12ویں کلاس میں نماز اور نماز کا حصہ نمبر 8، جس میں نماز کی اہمیت، شرائط، طریقہ اور مسائل کا بیان چل رہا ہے. جی نماز میں 4 باتیں ہیں. سب سے پہلے ہے اہمیت نماز. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی تھی. دوسرے نمبر پر ہے شرائط نماز. نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہے. جیسے ہر چیز کی اپنی ایک شرائط ہوتی ہے، تو نماز کے صحت کی بھی شرائط ہے. وہ شرائط تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے. تیسرے نمبر پر ہے طریقہ نماز، جس پر آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی ہے. اس وقت طریقہ نماز پر بات گزشتہ نشستوں سے چل رہی ہے. جی اور آج کی نشست میں بھی اب پھر طریقہ نماز میں 3 چیزیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ طریقہ نماز میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 الفاظ نماز. جو نماز کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں الفاظ نماز. اس کی تشریح میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی. دوسرے نمبر پر ہے اجزاء نماز. جو نماز کے اجزاء ہے، جس سے مل کر نماز بنتی ہے، یہ اجزاء نماز کہلاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے ترتیب نماز، جو اب ہماری چل رہی ہے آج کل. یہ بھی تفصیلات ہے، ترتیب وار بیان ہو رہے ہیں نا. ہم نے شروع کی تھی کہاں سے؟ تکبیر تحریمہ سے، تکبیر نیت سے، بلکہ نیت سے. تو ترتیب اسی طرح ہے کہ پہلے نیت کریں گے، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ جب آپ باندھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ، سورت قرات وغیرہ، یہ باتیں ساری تفصیل کے ساتھ آئی تھی. اسی طریقے سے رکوع وغیرہ ہے، پھر سجدہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے. تو ترتیب نماز میں ہماری بات چل رہی ہے. اور اس میں پھر یہ جو ہے فرائض، جیسے بعض چیزیں میں نے عرض کیا تھا، پھر اجزاء میں بعض فرائض ہوتے ہیں کہ جس کے چھوڑنے سے نماز ادا ہی نہیں ہوتی. اگر فرض چھوٹ گیا، آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی. یہ کہلاتے ہیں فرائض. واجبات وہ ہے کہ اگر بھولے سے رہ گئے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے. سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر ادا نہیں ہوگی. سنتیں وہ ہیں کہ جس کی رعایت انسان رکھے تو کامل درجے کی نماز ادا ہو جاتی ہے. اور مفسدات وہ ہیں اگر نماز کے دوران اس کا ارتکاب کیا، مفسدات میں سے کسی ایسے مفسد کا، اس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. اور مکروہات وہ کہلاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن نماز کی ثواب میں کمی آ جائے گی. تو فرائض میں ہماری بات چل رہی ہے. جی پھر ارکان نماز میں نے عرض کیا تھا، ارکان نماز، فرائض نماز ایک ہی چیز ہے. اب ارکان نماز یا فرائض، اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 6 باتیں ہیں، 6 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس میں ہے تکبیر تحریمہ. یہ ترتیب بھی چل رہی ہے نا، ترتیب نماز جو تیسری چیز تھی، ترتیب وار بیان ہو رہا ہے. تکبیر تحریمہ
اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ پھر تکبیر تحریمہ میں بعض ہم غلطیاں کرتے ہیں، ان اغلاط کی نشاندہی بھی آپ حضرات کے سامنے باقاعدہ ہوئی، عملاً کر کے دکھایا گیا، نقشوں سے تصویروں سے بتایا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے قیام۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا، نماز میں جو ہم کھڑے ہو کر ثنا، سورہ فاتحہ وغیرہ قرأت کرتے ہیں، تو یہ جو کھڑا ہوتے ہیں ہم، کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے قراءت کرنا۔ اب قراءت کی مقدار کیا ہے؟ فرض مقدار اس کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں کم از کم یا ایک سورت، یہ فرض مقدار ہے۔ اس سے اگر کم قراءت کریں گے تو قراءت نہیں ہوگی، قراءت نہیں ہوئی تو فرض چھوٹ گیا، فرض چھوٹ گیا تو نماز ختم، نماز نہیں ہوئی۔ تو قراءت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہاں تک غالباً بات بیان ہوئی تھی۔ آج 3 باتیں بیان ہو گئی تھی ارکان نماز میں، چوتھی چیز ہے رکوع کرنا، آج یہاں سے انشاءاللہ ہمارا درس ہے۔ چوتھی چیز ہے رکوع، کیا ہے؟ فرض۔ تو نماز میں رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، کسی نے اگر رکوع چھوڑ دیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ جب قراءت ختم کر لے تو پھر تکبیر کہہ کر رکوع کرے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 67 حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 109، مسلم شریف جلد اول صفحہ 169۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے۔ تو دیکھیں رکوع کا بھی ثبوت ہو گیا نا، جب رکوع میں جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ اکبر کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے تھے۔ جی، اب مردوں کی نماز کا جو عملی طریقہ ہے اس میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے تکبیر تحریمہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، پیر قیام میں سیدھے رکھنے کا طریقہ، غلط طریقہ، وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا تھا۔ خواتین کی نماز کے عملی طریقے میں بھی اس کی تفصیلات آ چکی تھی۔ اب مردوں کی نماز کے عملی طریقے میں رکوع میں جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، رکوع میں جانے کا غلط طریقہ کیا ہے؟ جی ایک ساتھ دانیال آ جائیں گے۔ تو اس میں دیکھیں یہ 2 طریقے غلط ہیں، یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ یہ دونوں یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ درست طریقہ ہے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو کمر کو بالکل سیدھا رکھیں گے، جیسے 90 کا زاویہ 90 کی ڈگری بنتی ہے، 90 کی ڈگری کی صورت میں ایسے اور پھر ایسے۔ جی یہ دیکھیں ساتھی ابھی رکوع میں جا رہے ہیں، کمر بالکل سیدھی، دونوں ہاتھوں سے ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور کمر کو کیسے رکھنا ہے؟ بالکل سیدھا جیسے رکھنا ہے، جیسے تختہ ہوتا ہے پلین۔ جی آپ آ جائیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بعض دفعہ ہم اس میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کیا غلطی ہے آپ حضرات تو بتا سکتے، سمجھ گئے ہوں گے۔ ہلکا سا بعض دفعہ جھک جاتے ہیں، بس کمر سیدھی نہیں ہو پاتی، ہلکا سا ایسے جھک کے بس پھر سیدھا جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں اٹھ کر۔ ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، اور اس میں کمر سیدھی نہیں ہے، اس میں جھکے تو ہیں لیکن اس میں دیکھیں نا کمر ایسے 90 کی ڈگری میں سیدھی نہیں ہے، بلکہ کمر ایسے گولائی آ گئی ہے، کمر میں اسے جھکا ہوا گیا ہے، گولائی آ گئی ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے نا۔ یہ تو بالکل دیکھیں جھکے ہی، معمولی سے جھکے ہیں، یہ تو رکوع ہوا ہی نہیں ہے پورا، اور یہ صورت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں کمر کو صحیح طور پہ جھکایا نہیں، سر کو زیادہ جھکایا اور کمر کو معمولی سا ایسے جھکایا ہے ایسے، یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ ساتھی نے آپ کو کر کے دکھایا کہ کمر کو بالکل ایسے جھکا کر بالکل سیدھا رکھنا ہے، سیدھا تختے کی طرح، اور گھٹنوں کو یہاں سے ہاتھ ہتھیلیوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ ہاتھ بھی یہاں پر رکھنے، ہاتھ یہاں اوپر نہیں رکھنے، اس سے گھٹنے سے نیچے نہیں رکھنے، بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور دیکھنا کہاں ہے؟ سجدے کے جگہ کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو مردوں میں یہ طریقہ تھا آپ حضرات کے سامنے۔ اب عورتوں کی نماز کا عملی طریقہ، خواتین کی نماز میں رکوع کا درست طریقہ کیا ہے اور غلط طریقہ کیا ہے؟ چونکہ ہماری خواتین بھی دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے،
تو دیکھیں یہ دو طریقے جو ہیں خواتین کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، اور یہ جو طریقہ جس پہ رائٹ لگا ہوا ہے یہ درست ہے۔ اب اس میں کیا غلطی ہے، اس میں کیا غلطی ہے، یہ آپ سمجھ لیں گے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ خواتین رکوع میں جائیں گی لیکن بہت زیادہ نہیں جھکیں گی، جس طرح مرد بالکل کمر کو سیدھا نہیں رکھیں گی بلکہ ہلکا سا جھکیں گی، جھکاؤ آئے گا لیکن اتنا نہیں جتنا مردوں کا طریقہ تھا، اس طرح جھکاؤ نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے۔ یہ طریقہ کیوں غلط ہے؟ یہ مردوں کا طریقہ ہے کہ کمر کو بالکل سیدھا کر کے جھکا دینا، خواتین کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے رکوع کا۔ یہ تو اس لیے غلط ہے کہ اس میں تو بالکل جھکاؤ ہے ہی نہیں، رکوع ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے جیسے ضعیف آدمی کھڑا ہوتا ہے یا جس کی کمر میں تکلیف ہو، یہ تو کھڑے ہونے کی کیفیت ہے تقریباً، یہ تو رکوع کی کیفیت ہے ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ مردوں کا طریقہ ہے کمر کو بالکل سیدھا رکھنا۔ یہ دو طریقے خواتین کے لیے درست نہیں ہے۔ خواتین کا طریقہ یہ ہے کہ جھکاؤ ہوگا، جھکیں گی رکوع میں لیکن اس قدر نہیں جس قدر مرد جھکتے ہیں، اس سے کم درجے کا جھکاؤ آئے گا۔ جی ہاں، دوسری بات کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مرد رکوع میں اپنے گھٹنوں کو اپنے ہتھیلیوں سے سختی سے پکڑ لیں گے، تو خواتین اس طرح نہیں، بس گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ مرد تو ایسے مضبوطی سے پکڑیں گے نا رکوع میں اپنے گھٹنوں کو، تو خواتین اس طرح نہیں، یہ دیکھیں خالی ہاتھ رکھا ہوا ہے گھٹنے پہ بس، تو خواتین اپنے گھٹنے پر اس طرح صرف ہاتھ ہتھیلی اپنی رکھیں گی، گھٹنے کو پکڑیں گی نہیں گرفت میں۔ جی ارکان نماز میں آپ حضرات کے سامنے آج نمبر 4 رکوع کرنا، اس کا بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا۔ اس کے بعد نمبر 5 کیا ہے؟ سجدہ کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ سجدہ کرنا نماز میں یہ بھی فرض ہے۔ جی اور رکوع کی تسبیح بھی آپ حضرات کو معلوم ہے نا، رکوع میں کیا تسبیح پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے؟ اور سجدے میں کیا تسبیح پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اب دیکھیں مردوں کی نماز کا عملی طریقہ، اس میں سجدے میں ہاتھ اور پاؤں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اور پیر رکھنے کا طریقہ، اس میں یہ دو باتیں بنیادی ہیں۔ یہ درست طریقے ہیں سارے، یہ غلط طریقے ہیں۔ جب سجدے میں ہم جائیں گے، انشاءاللہ ساتھی ابھی دکھائیں گے بھی، تو ہتھیلیاں ہم کس طرح رکھیں گے؟ ہتھیلیوں کو ہم ایسا بالکل سیدھا زمین پر رکھیں گے، اس کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ یہ تو ہتھیلیوں پہ آپ پہلے آ جائیں۔ سجدے میں جب جائیں گے تو دونوں ہتھیلیاں ہم اپنے اس طرح کانوں کے محاذات میں رکھیں گے، لیکن ہتھیلیوں کا رخ بالکل سیدھا رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اس میں ہتھیلیوں کو سیدھا نہیں رکھا ہے، ہتھیلیوں کو موڑا ہوا ہے، ڈھیلا ایسے موڑ دیا ہے۔ ہتھیلیوں کو ایسے موڑنا نہیں ہے، مٹھی کی طرح بند نہیں رکھنا، ہتھیلیوں کو ایسے زمین پر سیدھا کر کے رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ تو دیکھیں اس طرف سے ہی بتا دیا۔ اب یہ پیر کس طرح رکھیں گے سجدے میں؟ تو دیکھیں پیروں کا درست طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ لیں گے، ایسے موڑ کر اس کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ پیر مڑے ہوئے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس میں انگلیوں کا رخ پیچھے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف۔ پیر اس طرح نہیں رکھیں گے کہ پیر کو ایسے پیچھے کی طرف رکھ لیں، پیر کو ایسے موڑیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ طریقہ غلط ہے، اس میں انگلیوں کو پیچھے کی طرف موڑا ہوا ہے، اور یہ طریقہ درست میں اس میں انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑا ہوا ہے۔ اور پیر دیکھیں اس طرح رکھیں گے سیدھا پیروں کو۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ بعض اس طرح کرتے ہیں سجدے میں کہ دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ دونوں پیروں کو تھوڑا سا فاصلے سے رکھنا ہے، ملانا نہیں ہے آپس میں۔ مردوں کا یہ طریقہ ہے کہ پیروں کو ملانا نہیں ہے بلکہ پیروں کو تھوڑا سا فاصلہ کر کے رکھنا ہے، اور اگر ملا کے رکھیں گے اس طرح تو یہ طریقہ بھی غلط ہوگا۔ آپ بتائیں ہاتھ کس طرح رکھے پیر؟ جی یہ دیکھیں سجدے میں جا رہے ہیں، انہوں نے ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھی، پیر ان کے دونوں کھڑے ہوئے ہیں، پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ مردوں کے عملی، پیچھے کریں، مردوں کے عملی طریقے میں آپ حضرات نے دو چیزیں دیکھ لی سجدے میں۔
ایک یہ کہ ہتھیلیوں کا رخ کس طرف کرنا ہے، ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہے اور سیدھے رکھ کر اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے. ہتھیلیوں کو موڑ کر رکنا، انگلیوں کو موڑ کر رکھنا، یہ غلط طریقہ ہے. دوسرے نمبر پر پیروں کو سیدھا کھڑا کرنا ہے، دونوں پیروں کو، اور ان کو موڑ کر، ان کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے. اگر انگلیوں کا رخ پیچھے کی طرف کر لے یہ غلط ہے. تیسری چیز، پیروں کو آپس میں تھوڑا فاصلے سے رکھنا ہے، پیروں کو آپس میں ملا کر رکھ لینا، یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے سجدے میں ہم پیشانی زمین پر رکھیں گے، ناک کو بھی زمین کے ساتھ رکھیں گے. بعض ناک کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ناک کو بھی، پیشانی بھی زمین سے لگانی ہے اور ناک بھی زمین سے لگانی ہے. اسی طرح ایک چیز اس میں اور سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے کوہنیاں ہیں یہ زمین کے ساتھ ملی بھی نہیں ہوں گی. دیکھیں اس میں یہ بھی غلطی ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ اس میں کوہنیوں کو کیا کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا دیا ہے زمین کے ساتھ، تو یہ طریقہ کیا ہے، غلط ہے. کوہنیوں کو زمین کے ساتھ نہیں ملانا، یہ غلط ہے. کوہنیوں کو زمین سے اٹھا ہوا رکھنا ہے، اٹھا ہوا، یعنی کوہنیاں آپ کی ایسے رہیں گی، ایسا نہیں کرنا. دوسرا ایسے بھی نہیں کریں. بعض ساتھی جو ہے سجدے میں جا کے ایک ہاتھ ادھر نکالا ایک ادھر نکالا، ساتھیوں کو بھی دائیں بائیں پریشان کیا، طریقہ بھی صحیح نہیں. بلکہ ہاتھوں کو تھوڑا سا جسم سے فاصلے سے رکھنا ہے، اتنا بالکل نہیں کھولنا، بالکل جسم کے ساتھ چپکانا بھی نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ ہلکا سا کھلا رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مردوں کے سجدے میں یہ سارے اغلاط اور صحیح طریقے آپ حضرات کے سامنے آ گئے. جی، عورتوں کی نماز کا عملی طریقہ، اس میں سجدے میں ہاتھ اور پیر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں درست طریقہ یہ ہے ہاتھوں سے متعلق اس طرح کہ یہاں بھی ہاتھ جو ہے دونوں سیدھے رکھنے ہیں اور اس طرح بچھانے، ملا کر رکھنے ہیں. ہاتھ ملا کر رکھے گی اور اس طرح رکھے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے. تو اس میں آپ حضرات دیکھیں کہ یہ دونوں ہاتھ اس طرح، ہتھیلیاں سیدھی رکھنی ہے اور ہاتھ کو جسم سے ملا کر سمٹ کر سجدہ کرے گی عورت. ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح زمین کے ساتھ رکھے گی. مردوں کے لیے کیا حکم تھا کہ زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے، خواتین اس طرح ملائے گی بھی اور اس طرح زمین پر رکھے گی. یہ طریقہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے. اس طرح ملا کر جسم کے ساتھ ایسے ملا کر. مرد تو ایسے کھلا کر کے نا، ہاتھوں کو ایسے تھوڑا سا کھلا کر کے، لیکن خواتین کے لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ مردوں کا طریقہ ہے یہ والا، یہ اس لیے غلط ہے کہ ہاتھوں کو جسم سے فاصلے سے نہیں. عورت چونکہ پورا جسم پردہ ہے اور پھر یہ عبادت ہے نماز، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے استر ہونا چاہیے طریقہ کار. لہٰذا عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، دونوں کوہنیوں کو اپنے جسم کے ساتھ بالکل ملا لے گی. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہاتھوں کو رکھ لے گی زمین پر. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا، پاؤں رکھنے کا طریقہ صحیح اور غلط. یہ طریقہ کیوں غلط ہے؟ یہ مردوں کا طریقہ ہے. پیروں کے رکھنے کا جو طریقہ سجدے میں مردوں کا ہے وہ عورتوں کا نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے. تو مرد اس طرح رکھتے ہیں، خواتین کے لیے یہ طریقہ غلط ہے. خواتین سجدے میں کیا کرے گی؟ دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال دے گی، دونوں پیروں کو دائیں جانب نکال دے گی. اس میں پردہ بھی زیادہ ہے. تو لہٰذا شریعت نے وہ طریقہ کار عبادت میں خواتین کے لیے رکھا ہے جس میں سب سے زیادہ جسم کا پردہ ہو. تو ہاتھ رکھنے کا یہ غلط طریقہ، یہ درست طریقہ. پیر رکھنے کا یہ غلط طریقہ، یہ درست طریقہ. تو پیروں کو عورت کھڑا نہیں کرے گی مردوں کی طرح، بلکہ عورت سجدے میں اپنے جسم کو ایک تو سمیٹ کر رکھے گی بالکل ملا کر کونیوں کو جسم کے ساتھ، اور دوسرا اپنے دونوں پیروں کو دائیں جانب، قبلے سے دائیں جانب نکال کر رکھے گی. تو یہ خواتین کا جو ہے سجدے میں غلطیاں ہیں اور یہ درست طریقہ ہے. جی، تو یہ دیکھیں ارکان نماز میں 6 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. اب قاعدہ اخیرہ میں کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے تشہد پڑھنا ہے، کیا دعائیں ہیں؟ اچھا، اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرد پیر بچھائیں گے قاعدے میں، کیا درست طریقہ ہے کیا غلط طریقہ ہے. اب اس قاعدے میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ، قاعدے میں بیٹھنے کا غلط طریقہ. قاعدے میں بیٹھنے کا یہ طریقہ درست ہے. قاعدے میں بیٹھیں گے، دونوں ہاتھ اپنے اس طرح گھٹنوں کے پاس رکھیں گے اور کمر کو سیدھی رکھیں گے، اسٹریٹ بیٹھیں گے. اس طرح جھک کر نہیں بیٹھنا. دیکھیں ایک تو عذر کی صورت ہے، اگر کسی کو کوئی
شدید مجبوری ہے، آپریشن ہوا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، استثنائیات اور اعذار اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات چل رہی ہے عام صحت مند انسان کے نماز کی، تو دیکھیں یہ طریقہ کار کیا ہے سجدے کا اور قاعدے کا غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس طرح کمر کو جھکا لیا جائے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. قاعدے میں اس طرح بیٹھنا ہے بالکل با ادب ہو کر. اور اب اس میں دیکھیں پیروں کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے. قاعدے میں پیروں کے رکھنے کے مردوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیر دایاں پیر کھڑا کر دیں گے اور بایاں پیر اس طرح بچھا دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ دایاں پیر کھڑا کریں گے اور بایاں پیر کی انگلیاں ایسے اس طرف اس جانب کر کے اس پیر کو بچھائیں گے. یہ مردوں کا درست طریقہ ہے. اور دایاں پیر کو جب کھڑا کریں گے تو اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوگی اور دائیں پیر کھڑا کریں گے اور بائیں پیر کو کیا کر دیں گے اس طرح بچھا دیں گے کہ اس کی انگلیوں کا رخ اس پیر کی طرف آ جائے. یہ درست طریقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرد اس میں بھی غلطیاں کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو پیچھے کی طرف ایسا نکال لیتے ہیں، کوئی دائیں طرف نکال لیتے ہیں، کوئی بائیں طرف نکال لیتے ہیں، اور کوئی دونوں پیروں کو کھڑا رکھتے ہیں. یہ طریقے درست نہیں ہے بلا عذر، بلا کسی وجہ کے، بلکہ صحت مند آدمی کے لیے درست طریقہ قاعدے میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھیں گے، بائیں پیر کو اس طرح بچھائیں گے کہ اس کی انگلیوں کا رخ اس پیر کی طرف آ جائے اور اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے. جی اب اشارے کا پیچھے کریں. اس میں اسی طرح تشہد جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس طرح دائیں ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی سبابہ ہے اس کو اس طرح اٹھائیں گے، اس کو اس طرح اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ پر واپس رکھ دیں گے. تو یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس انگلی کو اس طرح اٹھانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جی عورتوں کی نماز کے عملی طریقے میں قاعدے میں پاؤں بچھانے اور اشارے کا اس میں طریقہ. تو دیکھیں اس میں یہ دو طریقے غلط ہیں، یہ طریقہ صحیح ہے. جیسے سجدے میں خواتین کے لیے طریقہ تھا کہ پیروں کو کھڑا نہیں رکھنا ہے بلکہ جسم کو سمیٹ کر رکھ کر دونوں پیروں کو دائیں جانب سے نکال دینا ہے، دونوں پیروں کو دائیں جانب سے نکالنا ہے. تو قاعدے میں تشہد میں بیٹھنے کی حالت میں بھی خواتین کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو اس طرح ملا کر دائیں جانب سے باہر نکال لینا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بعض دفعہ اگر دونوں پیروں کو ایک دوسرے کی انگلیاں ایک دوسرے کے رخ میں ہے اس طرح کہ اس پیر کو اس طرف اس پیر کو اس طرف، یہ غلط طریقہ ہے. یا مردوں کی طرح اگر اس طرح کھڑا کر دیا، دونوں کو کھڑا کر دیا، یا ایک کو کھڑا کر کے ایک کو بچھایا، یہ بھی غلط ہے. خواتین کا طریقہ یہ نہیں ہے. خواتین کا درست طریقہ کیا ہے کہ دونوں پیروں کو دائیں جانب سے پیچھے نکال لینا ہے. باقی تشہد میں اس طرح خواتین بھی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کریں گی. جی اب رکوع میں جانے کی تسبیح آپ حضرات کے سامنے آئی. سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے. اب جب قاعدے میں ہم بیٹھیں گے، قاعدے کی بھی اپنی تسبیح ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے تو یہ تو ہر ساتھی کو ہی یاد ہے. ایک دفعہ ویسے ہی ہم دوہرا دیتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد کہلاتا ہے یا تحیات بھی کہلاتا ہے. تو یہ ہر مسلمان کو تشہد یا تحیات بالکل یاد ہونی چاہیے. انسان ہے، کمزوری ہے، اگر غفلت میں وقت گزرا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھی اپنی جو ہے تحیات اور پوری نماز محنت کریں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی کورس میں داخلہ لیں اور پوری نماز یاد کریں. غلطیاں ہیں، تجوید کی کمزوریاں ہیں، اس کو درست کر لیں، اصلاح کریں. یہ ہماری تو زندگی اسی لیے ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے میں گزر جائے. جی جب ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں، تشہد کے بعد پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود شریف. درود ابراہیمی بھی کہلاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ کیا کہلاتا ہے؟ درود شریف یا درود ابراہیمی. یہ بھی الحمدللہ تم ہر ساتھی کو یاد ہوگا. جی
جب یہ ہم درود شریف بھی پڑھ لیں، تشہد بھی پڑھ لیا تحیات، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، پھر اس کے بعد کوئی دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ دعا پڑھ لیتے ہیں زیادہ تر کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح اور بھی دعائیں منقول ہیں، اور بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ تر جو ہے مشہور یہ ہیں، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر سلام پھیر کر ہم اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں، کیا کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب۔ اللہ پاک نے دونوں کندھوں پر فرشتے بھی بٹھائے ہیں، تو پہلے دائیں جانب سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، پھر بائیں جانب سلام پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام پھیرتے ہوئے اس کندھے پر نظر ڈالیں، سلام پھیرتے ہوئے اس طرف اس کندھے پر، بعض بالکل پیچھے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، تو اتنا پیچھے کی طرف بھی سر نہیں موڑنا کہ پیچھے والے نمازی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یا اتنا ہلکا موڑا کہ اس طرف تک بھی نہیں موڑا، یہ بھی غلط ہے۔ اتنا موڑ لے کہ بس اس کندھے کو دیکھ لیں، اور اتنا موڑ لے کہ اس کندھے کو دیکھ لیں، اعتدال کے ساتھ، نہ اتنا کہ اتنا ہلکا اشارہ ہے کہ جو سلام سمجھ ہی نہیں آ رہا، بس ایسے اور ایسے، اور نہ ایسے کہ بالکل پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ جی یہ دعائے قنوت بھی اس مناسبت سے آپ حضرات ایک دفعہ سن لیں کہ جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وتر میں ایک اور دعا بھی ہے جو کہلاتی ہے دعائے قنوت، یہ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے دعائے قنوت۔ تو جس طرح ہر مسلمان بھائی کو پوری نماز یاد ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ دعائے قنوت بھی، اس میں کمزوری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بعض ساتھی ماشاءاللہ نماز پوری یاد ہوتی ہے، دعائے قنوت میں کمزوری ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چند دن لگیں گے دعائے قنوت بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعائے قنوت بھی ہر ساتھی یاد رکھے۔ جی اب دیکھیں مردوں کی نماز کا عملی طریقہ، اور پیچھے آپ حضرات پیچھے کریں، جی ابتدا میں جائیں، جی 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 بس پیچھے پیچھے نہیں پیچھے کر لیں، پیچھے لے جائیں، جی جی پیچھے کر لیں، جی اچھا۔ یہ دیکھ، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے الفاظ نماز پر بات ہوئی ہے، اجزاء اور ترتیب کے ساتھ اب چل رہی ہے ترتیب، تو اس میں فرائض پر آپ حضرات کے سامنے بات مکمل ہو چکی ہے تقریباً۔ فرائض پر آپ حضرات کی نماز میں جتنے فرائض تھے وہ سارے فرائض تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آئے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ کون سی غلطیاں ہیں ہماری عملاً، چاہے وہ رکوع ہے، قرات ہے، سجدے ہیں، قاعدہ ہے، تشہد ہے، تو اس کی طرف بھی کسی درجے میں نشاندہی آپ حضرات کے سامنے ہو گئی، اور مردوں کے لیے بعض اور خواتین کے لیے بعض ارکان میں فرق ہے، ادائیگی میں، طریقے میں، تو وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جیسے واجبات ہے، بعض نماز میں واجبات ہوتے ہیں، بعض چیزیں سنن، مفسدات، مکروہات، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ حضرات کے سامنے آگے کی کلاسوں میں بیان ہوں گے۔ جی آگے ابھی اس طرف جائے، آخر میں جو نقشہ ہے، یہ تو یہ ایک پورا ایک گویا کہ ایک خاکہ اور ایک طریقہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس میں فرائض نماز بھی مذکور ہے، واجبات نماز بھی ہے، مفسدات نماز بھی ہے۔ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، نماز کے واجبات کیا کیا ہے، نماز کے مفسدات کیا کیا ہے، پھر اسی طریقے سے اس میں بھی یہ انفرادی طور پہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے تقریباً آ چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ایک چیز اس میں سمجھ لیں، یہ شاید نہیں آئی ہے ابھی تک، اور یہ کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قومہ۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہلاتا ہے قومہ۔ تو قومہ جو ہے اس میں کھڑے ہونے کا یہ درست طریقہ، یہ غلط ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کسی کو عذر ہے، مجبوری، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، وہ الگ، صحت مند انسان اس طرح کھڑا نہیں ہوگا۔ قومے میں اس طرح جھکنا نہیں ہے، قومے میں اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے، ایسے بالکل
یہ صحیح طریقہ، یہ غلط طریقہ، ٹھیک ہے. یہ قومہ کہلائے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اور اسی طریقے سے اب جلسہ آپ حضرت سمجھتے ہیں نا، جلسہ وہ والا نہیں جو جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے 2 سجدوں کے درمیان، جلسہ بین السجدتین. ایک سجدے میں گئے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر جو بیٹھتے ہیں نا، یہ کہلاتا ہے جلسہ. یہ ہے. تو جلسے میں بھی دیکھیں ہمیں اس طرح ہی بیٹھنا ہے جس طرح قاعدے میں بیٹھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلسے میں اس طرح جھکنا نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، ریڑھ کی ہڈی میں عذر، مجبوری الگ مسئلہ ہے، صحت مند انسان اس طرح پھر جھکے گا نہیں، بلکہ وہ جلسہ بین السجدتین میں بھی صحیح بیٹھے گا. اور بعض دفعہ ہم اس میں ایک غلطی اور کرتے ہیں کہ بالکل بیٹھتے ہی فوراً سجدے میں جاتے ہیں، فوراً. اس طرح پھر تو جلسہ ادا ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نماز میں کم از کم تعدیل ارکان بھی تو ہونی چاہیے نا، تعدیل ارکان، کہ سکون سے، اطمینان سے ہر رکن ادا کرنا ہے. اتنی جلدی ایسا نہیں. تو ایک سجدے سے اٹھ کر بالکل سکون سے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں، تاکہ بھئی جلسہ بھی ہو. ایسے اٹھتے ہی فوراً چلے جائیں گے تو جلسہ بھی ادا نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس پر آپ حضرات کے سامنے فرائض تو ہو گئے ہیں، یہ جو واجبات ہے، اور اسی طریقے سے جو مفسدات ہیں اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی. جی، خواتین کی نماز کا عملی طریقہ، اس میں یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے، اس کی ساری ہی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. اور یہ جو پیچھے کریں مردوں کی نماز کا عملی طریقہ ہے، اس کا جو نقشہ بورڈ پر ہماری مسجد میں بھی لگا ہوا ہے، ہم نے نمازیوں کی سہولت کے لیے لگایا ہوا بھی ہے. برآمدے میں کئی عرصے سے لگا ہوا ہے، اس میں بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. اور آگے کر لیں جو خواتین کی نماز کا عملی طریقہ، یہ بھی پینافلیکس بورڈ پر خواتین کے مدرسے میں باقاعدہ لگا ہوا ہے کافی عرصے سے، تو وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ نماز کے فرائض، ارکان تھے، اور پھر اس میں جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلط طریقہ، درست طریقہ، یہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا. آگے انشاءاللہ پھر ترتیب وار نماز کے واجبات کو، مفسدات کو، اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں گناہوں میں توبہ طائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب اس مسجد کے نمازی، اے اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.